ایک عورت تھی کسی گاؤں میں رہنے والی، ایک دیہات میں رہنے والی عورت، باپردہ عورت تھی۔ اس نے یہ شرط رکھی کہ میں شادی اس بندے سے کروں گی جو پوری زندگی مجھے پردہ کروائے گا۔ اس پورے گاؤں میں ایک نوجوان نے یہ شرط مانی، اس نے کہا میں پوری زندگی تجھے پردہ کرواؤں گا، مجھ سے شادی کر لی۔ اس نے شادی کر لی، شادی دونوں کی ہو گئی، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ابھی تھوڑا وقت گزرا تھا کہ اس کے گھر والا اس کا کھیتوں میں کام کیا کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا، کافی ٹائم ہو جاتا تھا تو اس کو گھر آنا پڑتا تھا کھانا کھانے کے لیے۔ اب ہوتا کیا، ایک سال گزرا، وہ اسی طرح کام کرتا رہا، کھانے کے لیے گھر آ جاتا۔ ایک سال کے بعد اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت عطا فرمائی، ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، اخراجات بڑھے تو گھر والا کہنے لگا مجھے گھر آنا پڑتا ہے، آدھا کام رہ جاتا ہے، لہذا تم ایسا کیا کرو کہ تم کھانا میرے لیے کھیتوں میں لے آیا کرو تاکہ میں گھر مجھے نہ آنا پڑے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ عورت روزانہ اپنے شوہر کے لیے کھانا پکا کر کھیتوں میں لے جاتی، یہاں تک کہ اس کا پردہ جو ہے نا آدھا رہ گیا۔ پورا پردہ کرتی تھی لیکن آدھا رہ گیا۔ اسی دوران اللہ نے انہیں دوسرا بیٹا عطا فرمایا۔ پھر اخراجات جب بڑے، تھوڑا عرصہ گزرا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یار مسئلہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے، اپنی بیوی سے کہنے لگا معاملہ یہ ہے کہ اب کام زیادہ ہوتا ہے، ہمارے اخراجات زیادہ ہو گئے ہیں، اب میں اکیلے کام کروں گا تو بات نہیں بنے گی، تو ایسا کر تو بھی میرے ساتھ کھیتی باڑی کر۔ اب پہلے پورا پردہ تھا، کرتے کرتے آدھا پردہ رہا، جب اس نے اپنے ساتھ کام پہ لگا لیا نا تو آدھا پردہ بھی چلا گیا۔ اسی دوران تھوڑا عرصہ گزرا، اللہ نے تیسرا بیٹا عطا فرمایا۔ تیسرا بیٹا جب عطا فرمایا تو بے پردگی تھی، وہ پردہ ختم ہو چکا تھا۔ جب بچے بڑے ہوئے نا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، سب کچھ تھا۔ اپنے شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا تو پردے کی بڑی باتیں کرتی تھی، کیا ہوا؟ پردہ نہ کرنے کے باوجود بھی ہماری زندگی بڑی ہنسی خوشی گزر رہی ہے، اللہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا ٹھہرو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ بے پردگی کا نقصان کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا تم کمرے کے اندر چلے جاؤ، جب تک میں نہ کہوں تم نے سامنے نہیں آنا۔ اسی دوران شوہر کو کمرے کے اندر بھیج کر وہ اس کی بیوی ایک جگہ بیٹھ کے رونے لگی، یعنی بہانہ، رونے کا بہانہ کیا، رونے لگی۔ اس کا بڑا بیٹا آیا جو پہلے نمبر والا، پہلا بیٹا، بڑا بیٹا آیا۔ اس نے دیکھا کہ ماں رو رہی ہے، کہنے لگا ماں جی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے، کس نے آپ کو رلایا، کیا ہوا؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ تو بڑا بیٹا کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے گھر والے ہیں، اگر غصے میں مار دیا کچھ بات نہیں، آپ کے گھر والے ہیں، مجازی خدا ہیں، آپ صبر کر لیں۔ یہ کہہ کے وہ سمجھا کر ماں کو چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، دوسرا بیٹا آیا، یعنی دوسرے نمبر والا، اس سے چھوٹا، درمیانہ، وہ آیا۔ ماں رو رہی تھی، ماں کو کہتا ہے ماں کیا ہوا؟ ماں نے کہا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سن کے اس کو غصہ آیا، ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگا، لیکن پھر ساتھ ہی اس نے اپنی ماں کو بھی سمجھایا کوئی بات نہیں، شوہر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہی چپ کر لیں۔ ساتھ باپ کو بھی برا بھلا کہا، ساتھ ماں کو بھی سمجھایا۔ تھوڑی دیر گزری، سب سے چھوٹا بچہ آیا، چھوٹا بیٹا۔ اس نے دیکھا کہ ماں رو رہی ہے، کہنے لگا ماں جی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ ماں کہنے لگی بیٹا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے اس لیے رو رہی ہوں۔ تو بیٹا جب یہ بات سننے کی دیر تھی، بیٹا غصے میں آ گیا، اور اتنا غصے میں آیا کہ اس نے باپ کو گالیاں دینی شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، مارنے پہ تل گیا۔ یہ معاملہ سارا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھر والے کو باہر بلایا اور کہا اب پتہ چلا کہ بے پردگی کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا کہنا چاہتی؟ اس نے کہا کہنا یہ چاہتی ہوں پہلا بیٹا جو آیا تھا نا، جس نے مجھے سمجھایا ہے، تجھے کچھ نہیں کہا، اس کو تمیز اس لیے آئی ہے، ادب اس لیے آیا ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوا تھا، اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب میں پورا پردہ کیا کرتی تھی۔